بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال سراپائے شر اور فتنوں کا پیکر ہوگا، ظاہر ہے اس کا استقبال اسی کے شایان شان ہوگا۔ چنانچہ جب دجال نکلے گا تو بے شمار فتنے اس کے استقبال کو موجود ہوں گے۔ ہر طرف جنگیں چھڑی ہوں گی، جنہوں نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر رکھا ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فتنوں کے متعلق بیان کرنا شروع کیا اور ان کا بہت زیادہ ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احلاس کے فتنے کا ذکر کیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ احلاس یہ حرب، شکست کھا کر بھاگنا اور جان و مال کا برباد ہونا ہے۔ پھر آپ نے فتنہ سرا کا ذکر کیا، یعنی خوشحالی کا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کا گرد و غبار میرے اہل بیت کے ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جس کا گمان ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، مگر وہ مجھ سے یعنی میرے اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پر فتنہ دہیمہ کا ذکر کیا، یعنی بھیانک، خوفناک، اندھا اور تیرا و تاریک فتنہ برپا ہوگا، اور وہ میری امت کے کسی فرد کو نہیں چھوڑے گا مگر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پس جب کہا جائے گا کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا، یعنی جب لوگوں کو اس فتنے کے ختم ہونے کی آس لگے گی تو وہ بجائے ختم ہونے کے اور طویل ہو جائے گا۔ معزز ناظرین اکرام، اس حدیث میں مسلمانوں کے اس زمانے کا حال بیان کیا گیا ہے جب دجال آج کل میں نکلنے کو ہوگا۔ اس وقت اختلاف و افتراق عروج پر ہوگا، پے در پے فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہوں گے، جنہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد کو تباہ و برباد کر رکھا ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پے در پے برپا ہونے والے فتنوں کی خبر دی ہے: فتنہ احلاس، فتنہ سرا اور فتنہ دہیمہ۔ پہلے آپ نے صرف فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ جب کسی نے پوچھا کہ یہ کون سا فتنہ ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے اس کی حقیقت کے بتانے کے ساتھ ساتھ 2 اور فتنوں کے بارے میں بھی بیان فرما دیا۔ معزز ناظرین، فتنہ احلاس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ حرب ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ دشمن کے مقابلے میں بے حد کمزور ہوگی۔ دشمن ان پر چڑھ دوڑیں گے مگر یہ ان کے سامنے قدم جما کر لڑ نہ سکیں گے، اور انہیں بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئے گی۔ پھر دشمن ان کے مالوں، جائیدادوں اور تجارتوں پر قابض ہو جائیں گے، کچھ کو لوٹ لیں گے جبکہ باقی کو برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد آسودگی اور خوشحالی کا فتنہ آئے گا۔ یہ فتنہ خود ایک بہت بڑا سبب غفلت کا ہوگا۔ پھر عہدوں کے حصول اور اموال کے حاصل کرنے کی جنگ چھڑے گی۔ اس فتنے کا آغاز ایک ایسے شخص سے ہوگا جو اپنے آپ کو اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشم و چراغ کہلوائے گا، اور اس دعوے کی بنا پر خود کو حکومت و ولایت کا اہل بتائے گا۔ اس حدیث میں نبی کریم نے اس شخص کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے نہیں ہوگا،
جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ قصداً کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے اپنے نسب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف منسوب کرے گا۔ معزز ناظرین، اس شخص کے دعوے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ بالآخر یہ دونوں جماعتیں ایک ایسے شخص کو امیر اور حاکم بنانے پر متفق ہو جائیں گی جو کسی طور پر بھی اس منصب جلیل کا اہل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صلح اور اتفاق دیرپا اور پائیدار نہیں ثابت ہو سکے گا، کیونکہ یہ کھوکھلا اتفاق اختلافات کو دور نہیں کر سکے گا اور نہ ان کے اسباب کا تدارک ہی کر سکے گا۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب معاملات نااہلوں اور نالائقوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو اس کا نتیجہ سوائے انارکی اور لا قانونیت کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ ایسے ہی یہ اتفاق بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد تاریک فتنہ برپا ہوگا اور اس کا یہ نام اس کی ہولناکی، خوفناکی، وحشتناکی اور شدت و عظمت کی بنا پر ہے۔ جیسے سخت اندھیرے میں لوگ صرف ٹھوکریں کھاتے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دیتا، ایسے ہی یہ فتنہ اتنا زبردست اور شدید ہوگا کہ کوئی بھی سنبھل نہیں سکے گا اور سب اس کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ فتنہ اتنا طول پکڑ جائے گا کہ جب بھی مسلمانوں کو آس لگے گی کہ شاید اب یہ فتنہ باقی نہ رہے تو وہ اور بھی زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے گا۔ ناظرین اکرام، یہ فتنہ صرف نیزہ و تلوار اور گولہ و بارود کی جنگ تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ فتنہ فکری، نظریاتی اور عقائدی اختلافات کو بھی لے کر میدان میں اترے گا۔ اس وقت ہر شخص اپنی سنائے گا اور اپنی دکان سجائے گا۔ ہر طرف الحاد اور زندیقیت کا راج ہوگا، جھوٹی تعویلوں کا بازار گرم ہوگا، تحریفات کی باتیں گھڑی جا رہی ہوں گی، عقائد بدلے جا رہے ہوں گے، الفاظ قرآن کو خود ساختہ معانی کا لباس پہنایا جا رہا ہوگا، سچی اور صحیح بات نہیں ملے گی اور نہ کوئی اس کی راہ دکھلائے گا، کیونکہ یہ تاریک اور اندھے فتنے کا دور ہوگا۔ اس کی شدت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص صبح کو گھر سے اچھا بھلا مسلمان نکلے گا، مگر شام تک وہ ایسے گمراہ کن نظریات اور جھوٹی تعویلات کی بھیٹ چڑھ چکا ہوگا اور ایسے خطرناک شکوک و شبہات اور وسوسوں کے نرغے میں آ چکا ہوگا کہ شام کو کافر بن کر گھر کو لوٹے گا۔ معزز ناظرین، حق اور اس دندناتے باطل کی آمیزش کے نتیجے میں لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک خالص جماعت ایمان کے سائے تلے ہوگی، جبکہ دوسری نفاق پر ڈٹی ہوگی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دجال بس نکلنے کو ہوگا، آج نکل آئے یا کل، کیونکہ اب دجال کے آنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ ازلی بد نصیب اس کے استقبال کو تیار بیٹھے ہیں، جو اس کے نکلتے ہی اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ فرعون اور ابلیس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔